بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ بہت عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو نئی کلاس میں آنا مبارک ہو۔ ہمارا آج کا پہلا لیکچر پیپر پیٹرن کے حوالے سے ہے۔ آج یہاں میں آپ کو 11ویں جماعت کے لیے پنجاب کے تمام بورڈز کے مطابق اردو لازمی کے پرچوں میں نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہمارا یہ پیپر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ معروضی، جو کہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس میں 4 ممکنہ جوابات بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان میں سے کسی ایک درست جواب پر دائرہ لگانا ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، پہلا سوال، درسی کتاب اردو کے نثری اسباق سے 5 سوال لیے جائیں گے، 5 نمبر اس کے ہوں گے۔ دوسرا سوال، ادبی اصطلاحات علم بیان اور علم بدیع سے لی جائیں گی، جس میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے، 5 نمبر۔ تیسرا حصہ، شعری اصطلاحات، جس میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے، اس کے 5 نمبر ہیں۔ تذکیر و تانیث، تذکیر و تانیث کی درستی کے لیے 4 ممکنہ سٹیٹمنٹس لکھی جائیں گی، جن کے حوالے سے آپ نے درست جواب پر دائرہ لگانا ہوگا، یہ بھی 5 نمبر۔ حصہ معروضی کے کل نمبر 20 ہیں اور آپ کو 20 منٹ ہی دیے جائیں گے اس کو حل کرنے کے لیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب کوشش کیجئے کہ حصہ معروضی کو بہت اچھی طرح سے تیار کریں، اور اس حصے میں جواب پر دائرہ لگاتے ہوئے آپ کبھی بھی جلدی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اطمینان سے چاروں ممکنہ جوابات کو غور سے پڑھیں اور بالکل درست آنسر پر، درست جواب پر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے انشائی طرز۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ انشائی طرز میں کسی ایک نظم کے 2 اشعار کی تشریح پوچھی جائے گی۔ آپ کے نصاب میں شامل جو نظمیں ہیں، ان نظموں میں سے کسی ایک نظم سے 2 اشعار پوچھے جائیں گے، اور آپ نے ان 2 اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس سوال میں نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 نمبر نظم کا عنوان، 1 نمبر شاعر کا نام اور 4 نمبر کے 2 اشعار کی تشریح، اور ہر شعر میں کم از کم 2 سے 3 حوالہ جات ضرور شامل کیجیے۔ اس کا بے حصہ، کسی ایک غزل کے 3 اشعار کی تشریح۔ آپ کے نصاب میں شامل جو غزلیات ہیں، ان میں سے کسی ایک غزل کے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح آپ کو دی جائے گی، اور اس کے نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ 1 نمبر شاعر کا نام،
اور 3 نمبر کے 3 اشعار کی تشریح ہوگی۔ اور کوشش کیجئے کہ ہر شعر میں کم از کم 2 سے 3 حوالہ جات ضرور شامل کریں۔ اور اب ہے اس پرچے کا حصہ 2۔ سوال نمبر 3، نثری اسباق کے اقتباس کی تشریح۔ یعنی آپ کی درسی کتاب میں جو اسباق دیے گئے ہیں ان میں سے کسی 2 اسباق کے 2 اقتباسات پرچے میں شامل ہوں گے۔ آپ کو کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنا ہے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، 3 نمبر سیاق و سباق اور 10 نمبر تشریح۔ یہ سوال 15 نمبروں پر مشتمل ہے اور اس میں تشریح کے دوران آپ حوالہ جات استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات نثری بھی ہو سکتے ہیں اور شعری بھی۔ کوشش کیجئے کہ ایک اقتباس کی تشریح میں آپ 25 منٹ لازمی لگائیں۔ 20 سے 25 منٹ کے دورانیے میں اس سوال کو مکمل کریں۔ سوال نمبر 4، کسی ایک سبق کا خلاصہ اور مصنف کا نام۔ کتاب میں دیے گئے تمام اسباق میں سے کوئی سے 2 اسباق کے عنوانات آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے مصنف کا نام لازمی لکھنا ہے۔ 1 نمبر مصنف کا نام اور 9 نمبر آپ کے خلاصے کے ہیں۔ یہ سوال آپ کو 20 منٹ میں مکمل کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ۔ آپ کی کتاب میں جتنی نظمیں شامل ہیں آپ ان تمام نظموں کے خلاصے تیار کریں گے۔ نظم کا خلاصہ صرف 5 نمبر کا ہے اور اس میں کوئی بھی چوائس نہیں ہے۔ ایک ہی نظم کا عنوان دیا جائے گا جس کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس میں شاعر کے نام کا نمبر مختص نہیں کیا جاتا۔ سوال نمبر 6 3 چیزوں پر مشتمل ہے: مکالمہ، روداد اور روزنامچہ۔ یہ سوال 10 نمبر کا ہے۔ آپ کے پرچے میں کوئی سی 2 چیزیں دی جائیں گی: مکالمہ یا روداد یا روزنامچہ۔ آپ نے کوئی ایک کا حل اپنے پیپر پر لکھنا ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ 20 سے 25 نمبر میں 20 سے 25 منٹس میں اس سوال کو مکمل کریں۔ سوال نمبر 7، درخواست یا رسید۔ یعنی آپ کو اس سوال میں کوئی ایک چیز دی جائے گی، آپ نے اسی کو کرنا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ درخواست بھی آپ کی تیار ہونی چاہیے اور رسید بھی تیار ہونی چاہیے۔ یہ سوال 10 نمبر کا ہے۔ پرچے کا آخری سوال نمبر 8، عبارت کی تلخیص۔ آپ کو جو عبارتیں دی جائیں گی ان میں سے کسی ایک عبارت کی آپ نے تلخیص کرنی ہے۔ اس میں نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ 2 نمبر عبارت کا عنوان اور 8 نمبر تلخیص کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں آپ کو اردو کے پرچے کے بارے میں تمام معلومات دی گئیں کہ آپ نے اپنے اس پرچے میں کن کن سوالات پر کس انداز میں توجہ دینی ہے کہ آپ 3 گھنٹے کے پیپر میں اپنا تمام کام مکمل کر سکیں۔ آپ سب لوگوں کی کامیابی کی دعا کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ بہت شکریہ۔